یہ ہے کہ جدہ کے رہنے والے لوگوں کا میقات جدہ کے قریب ہے جہاں سے وہ احرام باندھتے ہیں، لیکن پاکستان سے براستہ جدہ مکہ جانے والے حاجی یا لملم سے احرام کیوں باندھتے ہیں؟ کیا پاکستان سے جانے والے حاجی جدہ والے میقات سے احرام باندھ سکتے ہیں؟ بھائی جو سعودی عرب کے علماء ہیں، مجھے جب بھی جانے کا موقع ملا ہے میں ان کی کوشش کرتا ہوں درس سنوں، تو وہ تو یہ کہتے ہیں بھی جدہ جو ہے نا یہ میقات نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے بھائی، یہ باتیں کرنے والے مہربانی ہے ذرا باہر کر لیں باتیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ میقات مقرر کیے ہیں، مثلا مدینے والوں کے لیے ذوالحلیفہ ہے، یمن والوں کے لیے اور ہم لوگوں کے لیے یلملم ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو لوگ وہاں کے ہیں ذوالحلیفہ کے، وہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں، جو ان کے باہر سے آتے ہیں وہ بھی وہاں سے احرام باندھیں، جو ان کے اندر رہتے ہیں مکے کی طرف وہ اپنے گھر سے احرام باندھ لیں، ان کو میقات پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، حتیٰ کہ جو مکے میں رہتے ہیں وہ اپنے گھر سے احرام باندھ لیں۔ اب جدہ کے متعلق وہ جو علماء وہاں کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جدہ جو ہے نا یہ میقات کے اندر ہے، تو اس لیے جدہ کے لوگ تو وہاں سے احرام باندھیں، لیکن اگر باہر سے آنے والا احرام کے بغیر جدے آ جائے گا تو اس کو وہ دم ڈالتے ہیں کہ اس کو قربانی دینی پڑے گی۔ لیکن بڑے بڑے علماء جن میں ہندوستان کے جید علماء بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لملم جو ہے وہ مطلب مکہ شریف سے قریب ہے، جدہ اس کی نسبت دور ہے، اس لیے جدے سے احرام باندھ لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میں نے خود بھی ایک دفعہ جدے سے احرام باندھا ہے اللہ کے فضل سے، اس لیے اگر آپ یہ لملم سے احرام نہ باندھیں اور جدے سے جا کر احرام باندھ لیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس میں سہولت بھی ہے۔ اگر جدے میں آپ کا کوئی دوست رہتا ہے تو آپ اتنا احرام کا تکلف کرنے کی بجائے وہاں دوست کے پاس چلے جائیں، ان کے گھر غسل کر کے احرام باندھ کر آرام کرنے کے بعد وہاں سے احرام باندھ کر آپ آ کر مکہ میں عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد تہجد کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ ہاں بالکل پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک تابعی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کس وقت تہجد پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ رات کے ہر حصے میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پڑھی ہے، شروع میں بھی، درمیان میں بھی، آخر میں بھی۔ اچھا، یہ لفظ یا رسول اللہ کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ لفظی معنی کے ساتھ واضح فرمائیں۔ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ جو پکارنا ہے نا، ایک تو سامنے کوئی بھائی بیٹھا ہے اس کو تو کہہ سکتے ہیں یا فلانا ہے فلانے، لیکن ایک یہاں موجود نہیں ہے تو اس کو ہم آوازیں دیتے ہیں، تو یہ تو درست نہیں ہے نا۔ یا پھر عقیدے میں یہ ہو کہ وہ سن رہے ہیں، ہماری بات کو سن رہے ہیں، یہ عقیدہ ہے، پھر تو یہ بڑا خالص ہی شرک ہے، اللہ کے رسول سنتے نہیں ہیں، اس لیے یا رسول اللہ کہنا درست نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم نقل کر رہے ہیں، مثلا قرآن مجید میں ہے یا ایھا الرسول، اے رسول، قرآن پڑھ رہے ہیں تو پھر تو ہم کہیں گے نا، یا ایھا النبی بھی کہیں گے۔ تحیات میں ہم کہتے ہیں ایھا النبی، تو وہ بھی اسی طرح اللہ کے رسول نے سکھایا، وہ ہم اس طرح کہیں گے۔ لیکن اس طرح یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دے کر پکارنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، عربی میں شعر بنایا، اے اللہ کے رسول ہمارا حال دیکھیے، ہماری بات سنیے، ہم غم میں پھنسے ہوئے، ہماری مشکلیں آسان کیجیے، یہ تو اللہ کو پکارنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی مخلوق کو بھی پکارنا درست نہیں ہے۔ غسل جنابت کے بغیر کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ ہاں بھائی، افضل یہ ہے کہ استنجا کر کے وضو کر لے پھر کھانا کھائے۔ بہرحال اگر نہ بھی وضو ہو تو کھانا کھا سکتا ہے، رہ بھی سکتا ہے، بیٹھ بھی سکتا ہے۔ تو نماز کا وقت آیا تو پھر غسل کر کے نماز پڑھ لیں۔ حق مہر ادا کرنے کی کیا حکمت ہے؟ قرآن حدیث سے واضح کریں۔ وہ اللہ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً،
کہ عورتوں کو ان کے مہر دو، یہ ان کے لیے ایک عطیہ ہے۔ خاوند کو اللہ نے برتری بخشی ہے نا، عزت بخشی ہے مرد ہونے کی، تو خاوند کی طرف سے عورت کے لیے وہ عطیہ ہے۔ لڑکے والے صاحب حیثیت ہوتے ہوئے بھی حق میں تھوڑا سا ادا کر دیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان کے بارے میں یہی حکم ہے کہ لڑکی والے قبول کر رہے ہیں تو تب وہ تھوڑا دے رہے ہیں نا۔ اگر لڑکی والے وہ کہیں بھئی یہ کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، کوئی معقول مہر دو، تو پھر وہ زیادہ دے دیں گے۔ تو جب لڑکی والے اس کو قبول کر رہے ہیں تو میں اور آپ اس میں کیا دخل دے سکتے ہیں؟ لفظ ولدضالین ہے کہ ولدضالین ہے، لفظ جو ہے نا صحیح، وہ اب تو مشکل ہی نہیں رہی۔ ریڈیو میں، ٹیلی ویژن میں، کیسٹوں میں، موبائلوں میں حرم کے قاریوں کی تلاوت موجود ہے، وہ ہے عرب، اصل زبان ان کی ہے، تو اس کو سن کر آپ اس کے مطابق پڑھیں۔ دس سے ہے نا وہ جس طرح وہ پڑھتے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ جس طرح پڑھتے ہیں۔ ٹخنوں سے نیچے شلوار کا کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹخنوں سے نیچے جو ہے وہ آگ میں ہے، صاف حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کھانے کو یا پانی کو اگر مونچھیں لگ جائیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ مونچھیں جو ہے نا بال انسان کے، یہ پاک ہیں، اس لیے اگر کوئی بال لگ جاتا ہے یا کھانے یا پانی میں بال ہے اس کو نکال دیں آپ، تو وہ پاک ہی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال تھے حضرت ام سلمہ کے پاس، تو وہ انہوں نے رکھے ہوئے تھے، کوئی لوگ بیمار ہو جاتے تو وہ آتے اور وہ پانی میں وہ بال ملا کر وہ پانی دے دیتی تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا تھا۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں یہ برکت رکھی ہوئی تھی۔ میرے خاوند رات کو بہت دیر سے آتے ہیں، صبح وقت پر نماز بھی ادا نہیں کرتے، جب نماز کے لیے جگاؤں تو بہت برا بھلا بولتے ہیں، جب کوئی خرچ مانگوں تو ضرورت کے لیے بھی معمولی باتوں پر بھی بہت برا بھلا بولتے ہیں، جمعہ والے دن بھی جمعہ وقت پر نہیں پڑھتے، جبکہ انسان نے جمعہ کا خطبہ سننا ہی نہیں، تو اصلاح کیسے ممکن ہے؟ میری بہن، میری بیٹی شکر کر کے جمعہ پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی اس زمانے میں بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی توفیق انشاءاللہ دے گا، تو اس کو درست کرنے کے لیے نرمی اختیار کریں آپ، تو ضرورت کے لیے نہ دیں تو صبر کریں، تو صبر پر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے معاملات کو سیدھا کر دے گا۔ لیکن اگر اس طرح آپ معاملے کو کسیں گی تو معاملہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے ایک تو اللہ کا شکر کرو کہ وہ جمعہ پڑھتا ہے بندہ، یہاں تو ایسے کئی ملعون لوگ ہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ جمعہ نہ نماز، کچھ بھی نہیں ہے، تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ آپ محبت کے ساتھ انہیں بات کہتی رہیں۔ رات کو اگر وتر رہ جائے اگلے دن یاد نہ آئے تو جب یاد آ جائے تو پڑھ لے تو درست ہے یا رہنے دیں؟ نہیں، پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ زور کی نماز گھر سے پڑھ کر نکلے، راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو کیا وہ مغرب کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، ظہر کی عصر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، عصر کی ہر حال میں، ظہر اور عصر دونوں جمع کر کے بھی ہر حال میں سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھنی ہے، ورنہ وہ ضائع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کا واسطہ یا وسیلہ ڈالنا یہ درست نہیں بھائی، کیونکہ وہ اللہ کا گھر مخلوق ہے، مخلوق کا واسطہ ڈالنا جائز نہیں۔ اللہ کے کلام پاک کے صدقے سے مانگنا یہ ٹھیک ہے، کیونکہ کلام جو اللہ کا مخلوق نہیں ہے، تو اللہ سے کہنا یا اللہ تیرے اپنے کلام پاک کے وسیلے سے